بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ یہ آنے والا ہفتہ 10 تاریخ سے لے کر 16 جولائی تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ برج حمل ایریز کے لیے یہ ہفتہ آپ کا کافی مصروفیت سے بھرا ہفتہ رہے گا۔ آپ کے سوشل سرکلز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ بہت زیادہ گیدرنگز میں اور ادھر ادھر آنے میں بیزی رہیں گے۔ کچھ مہمان آپ کے گھر آئیں گے اور آپ بھی مہمان بن کر کسی دعوت پہ جا سکتے ہیں، کسی محفل میں آپ کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر پیپر ورک کے کسی سے بھی کوئی بھی آپ نے ڈیل نہیں کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بائی ہی کیوں نہ ہو۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نئی کانٹریکٹ آپ نے سائن نہیں کرنا ہے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہت بہتر رہے گی اس ہفتے۔ جو جتنی بھی چپقلشیاتی اور جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ اس ہفتے دور ہو جائیں گے، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو تھوڑا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادروائز آپ نے احتیاط کیا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جن جوڑوں کی اولاد نہیں ہے ان کو بہت اس ہفتے کے اینڈ تک کوئی خوشخبری اولاد کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ نے اپنے اسٹمک کا، اپنے معدے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اوور ایٹنگ کی طرف مت جائے اور کوشش کیجیے گا کہ آپ بازار کی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی گھر سے نکلتے ہوئے ایک بار لازمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے گا اور باہر نکلے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ نے بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا سوچ سمجھ کے چناؤ کرنا ہے، ورنہ اس سے آپ کے دوست، آپ کے رفیق اور آپ کے جو عزیز ہے وہ بھی اللہ نہ کرے آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ بھی آپ خود ہی ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ اگر غور سے نہیں کریں گے تب آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ادروائز آپ کے لیے کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور سفر آپ کو پڑ سکتا ہے اس ہفتے۔ آپ بزنس کے حوالے سے کہیں سفر کے لیے جا سکتے ہیں اور اس سفر سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیسے آپ کو بہت آئیں گے اس ہفتے، اور جہاں پیسے آئیں گے آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اخراجات بڑھیں گے وہاں بالکل آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں ان کے لیے بزنس میں کافی زیادہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ فائدہ اٹھائیں گے اپنے بزنس سے، اور جو بالکل بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے مواقع بہت زیادہ مل سکتی ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ کوشش کریں آپ زیادہ سوچ بچار نہ کریں جس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو، اور اگر آپ کی نیند ڈسٹرب بھی ہوئی تو میڈیکیشن کی طرف بالکل مت جائیے گا۔ تھوڑا سا ریلیکسیشن دے اپنے آپ کو اور مساج کیا کریں اپنے سر کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف مل جائے گی، اور سٹریس سے آپ جتنا بچیں گے اتنی ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے اپنی تمام خواہشات، حاجات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی بعد نماز عشاء ایک بار کیجیے گا، اور سورہ واقعہ میں کمال کا معجزہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یا نماز عشاء کے بعد لازمی اگر آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت ایک بار بھی کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی آپ کو ویسے نہیں جانے دے گا، آپ کو بالکل پریشانیوں سے نکالے گا،
اور تمام حاجات آپ کی روا فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا جیمنی۔ آپ کی مالی باغ دوڑ بہت زیادہ رہے گی اس ہفتے، اور اس باغ دوڑ سے آپ کو فائدہ بھی لازمی ملے گا۔ جہاں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور محنت کرتے آ رہے ہیں، آپ کو اس ہفتے آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا۔ اور اس ہفتے کچھ لوگ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے سامنے ایسے ظاہر ہو کے آئیں گے جو آپ ان کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے، اسے تھوڑا بہت آپ کو ہرٹ تو ہوں گے آپ، لیکن پھر آپ کوپ اپ کر جائیں گے، اور انشاءاللہ جو رب کی رضا ہے وہ آشکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بزنس میں اگر آپ نے کوئی رسک لینا ہے، کوئی نیا سٹیپ آپ نے لینا ہے، تو آپ بزنس میں کوشش کیجیے گا اولاً تو آپ نہ لیں، اس ہفتے آپ رکیں، لیکن پھر بھی اگر بہت زیادہ آپ کو مجبور ہوں گے آپ، تو آپ بزنس میں کوئی نیا سٹیپ، کوئی نیا قدم آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کی جگہ پہ ہیں، اگر آپ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ قطعاً نہ کریں۔ فی الحال آپ اپنا جاب وہی رکھیں، کوئی بھی آپ نے ہل جل نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اور جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اسپیشلی جن کا ٹریڈ مارکیٹ میں کام ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جیمنائی کو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے پیسے آئیں گے، آپ کے سورس آف انکم میں اضافہ ہوگا، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے لازمی آئیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کچھ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو کوشش کیجیے گا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اور نگیٹیوٹی کی طرف بالکل مت جائیں، چیک بورڈ کی طرف یا شارٹ کٹس کی طرف کہیں سے آپ پیسہ کمانا نگیٹو ویز میں سوچیں تو ان کی طرف بالکل قطعاً مت جائیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا کلیم ہو یا حکیم ہو، یا کلیم ہو یا حکیم ہو، اس کا ورد فرض نمازوں کے بعد صبح شام آپ 200 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان کینسر۔ کینسرین کے لیے ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہوں گی کہ جتنا آپ روحانیت سے قریب رہیں گے، پروردگار دو عالم آپ کو اتنی ہی مدد عطا فرمائے گا۔ آپ کو نصرت تبھی ملے گی جب آپ اپنی ساری امیدیں رب کریم سے لگائیں گے۔ بندوں سے جو امید و آس آپ نے لگائی ہے، وہ آپ کو نا امیدی کی طرف ہی لے جائیں گے، تو اس لیے بندوں سے کوئی بھی آس و امید مت رکھیں، صرف رب کریم سے ہر آس و امید رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ مالی باغ دوڑ آپ کی بڑھے گی اس ہفتے، لیکن آپ کو اس باغ دوڑ سے فائدہ نہیں ملے گا، یا پھر تھوڑا بہت آپ کو اگر فائدہ ملا بھی تو بہت کم آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے آپ کے دماغ میں بہت زیادہ سوچ، بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ نگیٹیوٹی آ رہی ہے، تو کوشش کیجیے گا آپ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو لوگوں کو دیکھیں، اور جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں، جو آپ کے ارد گرد جو نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، ان کی طرف بالکل توجہ مت دیجیے گا۔ کچھ لوگ بھی آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اسی پہ یقین کریں۔ آپ کی شادی شدہ زندگی اس ہفتے تھوڑی بہت ڈسٹرب رہ سکتی ہے، اور بزنس میں یا پھر جاب کی جگہ پر آپ اگر اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ بالکل یہ مت سوچیے گا، کسی بھی تبدیلی کی طرف ابھی جانا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے یہ ہفتہ اختتام کو پہنچے گا، پھر آپ اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تب آپ لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے آپ کی تھوڑی بہت نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہیں، دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکرز کے ساتھ پازیٹیو سراؤنڈنگ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہوں گے۔ اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، ان کو شادی کے حوالے سے اگر آپ نے شادی کرنا ہے تو اس ہفتے کچھ رکاوٹیں آپ کو درپیش ہو سکتی ہیں۔
اگر آپ نے شادی کے معاملات آگے لے جانے ہیں یا آپ کے لو افیئر کے معاملات آپ نے آگے لے جانا ہے تو فی الحال یہ ہفتہ آپ ان سب کو پینڈنگ میں رکھیں، اور آپ نے صدقہ بہت زیادہ دینا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے ایٹ لیسٹ آپ 10 روپے کا صدقہ بھی دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورہ حمد کی تلاوت کیجیے گا 7 مرتبہ، پھر اپنے اوپر پونک مارے، پھر اپنے حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کیجیے۔ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ رہے گا اس کا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 5واں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ لیوز کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہفتہ ہے۔ اگر آپ بالکل سٹیپ لینا چاہتے ہیں، کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا جاب آپ کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ کیجیے گا، آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں آپ کوئی بہت ہی بڑا فیصلہ لینے والے ہیں، چاہے ان کی شادی کے حوالے سے ہو، چاہے ان کے تعلیم کے حوالے سے ہو یا ان کے روزگار کے حوالے سے ہو۔ آپ کوئی بہت زیادہ اہم فیصلہ لینے والے ہیں اور وہ آگے جا کر ان کے لیے بہت زیادہ سود مند بھی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو کوئی آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی ملیں گے، اور کافی زیادہ آپ کو پیسے لازمی اس ہفتے ملیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا آپ کا جو غصہ ہے، آپ کا جو غصے کا لیول ہے، اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں تو ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ لو افیئر کے معاملات میں آپ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا، بہت زیادہ جلد بازی سے کام مت لیجیے گا، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو یہی کہوں گی میں کہ گھر کے معاملات میں بھی آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی صحیح رہے۔ اور صحت کے حوالے سے پھر آپ نے اپنے جو لوور آپ کا کمر سے نیچے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنا، چاہے وہ آپ کے جوڑے ہو، چاہے وہ آپ کے اینکل ہو، نی ہو، ٹو ہو، آپ نے بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، اور جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کا بھی آپ بہت زیادہ خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے تھوڑی بہت آپ کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے جس سے آپ کا خرچہ بھی بڑھے گا، تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ طور پر ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے تو آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام حاجات اور خواہشات کو، پریشانیوں کو جو بھی ہیں آپ مد نظر رکھ کر بعد از نماز عشاء آپ سورہ واقعہ کی تلاوت 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا، کیونکہ سورہ واقعہ میں جو معجزہ ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ صرف آپ فرض نماز کے بعد، اسپیشلی عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت بالکل آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو کامیابیاں ہمیشہ ملتی رہے گی، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 6واں برج ہمارا ہے برج سنبلا، ویرگو۔ ویرگو والوں کو یہی میں کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مالی باغ دوڑ آپ کی زیادہ رہے گی، اور جہاں آپ کی باغ دوڑ مالی حوالے سے زیادہ رہے گی تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس ہفتے مالی لحاظ سے۔ اور خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو اس ہفتے اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ کو اسکن الرجی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ نے بالکل سنسکریم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے سنسکریم لازمی یوز کرنی ہے، اور کوشش کیجیے گا، میں سنبلا والوں کو یہی کہوں گی کہ کسی سے بھی آپ کو ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، کسی سے امید مت رکھیں، کیونکہ بندوں سے جب بھی کوئی امید رکھتا ہے تو امید پوری نہیں ہوتی ہے۔ امید صرف رب کریم کی ذات سے، یکتا پروردگار سے رکھنی چاہیے اور کسی سے نہیں۔ اور ازدواجی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، کوشش کیجیے گا جو آپ کے لو افیئر کے معاملات ہیں اس کو آپ تھوڑا کنٹرول کر کے چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، کچھ چیزیں بے نقاب ہونے جا رہی ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے،
تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور آپ نے اپنے ENT کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایئر، نوز اینڈ تھروٹ، آپ نے ترش چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، ورنہ آپ کا گلا، آپ کو کان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ تقریباً فرض نمازوں کے بعد 101 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ آپ بھی کسی سے کوشش کیجیے گا، کسی بھی انسان سے آس و امید مت لگائیں، اور جہاں سے بھی آپ نے آس اور امید لگائی ہے وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ بزنس کے حوالے سے بالکل آپ کو اس ہفتے فائدہ مل سکتا ہے، تھوڑی بہت، لیکن بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور جو بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے جسے آپ ٹال رہے تھے آج پہ، کل پہ، پرسوں پہ، تو وہ کام آپ اس ہفتے کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کے سوشل سرکلز بڑھیں گے، جو لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے تھے، جو لوگ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اپنے منہ کے بل خود گریں گے، اور آپ کو بالکل انشاءاللہ رب کریم کی طرف سے عزت اور کامیابیاں ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں آپ کوئی بہت بڑا فیصلہ لیں گے جو وہ آگے جا کر ان کے لیے بینیفیشل اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شادی شدہ افراد کو جو میزان شادی شدہ ہیں، وہ ان کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے گھریلو معاملات میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ اپنے بزنس کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے معاملات پہ بھی توجہ دیں، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ اور اپنے ہسبینڈ پہ آپ توجہ دیں، تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور جو خواتین پریگننٹ خواتین ہیں ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت بہت زیادہ اپنی خیال رکھنا ہے، کوشش کیجیے گا سہارے کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ان کو بہت زیادہ اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ادروائز اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی صحت انشاءاللہ صحیح رہے گی۔ آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یا ودودو فرض نمازوں کے بعد 203 مرتبہ یا ودودو کا ورد کیجیے گا تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں گھر ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپینس کے لیے آپ کا یہ ہفتہ بہت زیادہ مالی باغ دوڑ آپ کی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، ایک سکون آپ فیل کریں گے اور سکون آ جائے گی آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ اس ہفتے کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابیاں ہی ملے گی۔ اور جو بے روزگار افراد ہیں، اگر کہیں آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس آ سکتی ہے، اور والد کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ فائدہ آپ کا مالی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ روحانی اور جسمی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا اس ہفتے جادو ٹونے سے آپ بچیں۔ کچھ لوگ آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف پرووک کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو ان سے بچیے گا، اور جادو ٹونے کی طرف تو بالکل بھی دھیان مت دیجیے گا کہ فلاں نے میرے لیے یہ کیا ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی ٹونے کا اثر ہے۔ نو، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، جو رب کریم چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں بھی آپ بہت زیادہ اس ہفتے ریلیکسڈ فیل کریں گے۔ ان کے معاملے میں، ان کے بزنس کے معاملات میں، ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے آپ کوئی انشاءاللہ کامیاب فیصلہ لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ صحت میں بہت زیادہ آپ نے اپنے جو دل کے مریض ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے دل کا خیال رکھنا ہے۔ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ اپنا کوشش کیجیے گا، ہر چھوٹی باتوں کو آپ حاوی مت کیجیے گا خود پہ،
ورنہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صبح شام فرض نمازوں کے بعد یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ لازمی ایک تسبیح آپ یا ارحم الراحمین کی تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نواں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ اس ہفتے آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی بانڈنگ، آپ کی جو اپنائیت ہے وہ زیادہ ہوگی، ساری غلط فہمیاں دور ہوں گے۔ اور جہاں تک بات رہی اولاد کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ اولاد کی طرف سے بھی اس ہفتے بہت زیادہ آپ کو اچھی خبر اولاد کی طرف سے مل سکتی ہے، چاہے ان کی شادی کے حوالے سے ہو یا ان کے آپ ازدواج کے حوالے سے ہو، ان کی شادی کے حوالے سے یا ان کی تعلیم کے حوالے سے، اولاد کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کوئی اچھی نوید، اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں، ان کو بزنس میں اور ٹریڈ مارکیٹ میں، شیئر مارکیٹ میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جن کے لوہے کے مصنوعات کے کام ہیں ان کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، اور بیرون ملک سے ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو لازمی پیسے آئیں گے، اور آپ اس پیسے سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے گھر کے رینویشن کے حوالے سے اس ہفتے آپ کوئی گھر کے رینویٹ کے حوالے سے آپ کوئی کام کریں گے، جس سے آپ اس سے بھی بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ محنت کا ٹائم ہے۔ قسمت بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن سب کچھ انسان قسمت پہ چھوڑ کر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کامیابیاں نہیں ملے گی۔ محنت کریں گے تو جہاں محنت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت بھی ملے گی اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ تو محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اور آپ نے صحت کے حوالے سے اسپیشلی خواتین کو جن کو کمر کا مسئلہ ہے یا جن کو اندرونی مسائل ہیں، کوئی رسولی کا پرابلم ہے، تو آپ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ اسی طرح آپ بیٹھیں گے تو آپ کو مزید تکلیف ہوتی رہے گی، اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد 200 مرتبہ لازمی آپ آیت کریمہ کی بالکل اس کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ یہ ہفتہ کچھ چیزیں آپ کو اکسا رہی ہیں نگیٹیوٹی کی طرف، کچھ لوگ آپ کو اکسا رہے ہیں نگیٹیوٹی کی طرف، تو کسی کی باتوں پہ مت توجہ دیجیے گا۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین رکھیں، اور رب کریم پہ یقین رکھیں، اور کسی سے بھی آس و امید نہ رکھیں، کیونکہ امیدیں بھی صرف پروردگار کی ذات ہی پوری کرتا ہے۔ مالی چیزیں آپ کی بہت حد تک بہتر رہے گی، اور اگر آپ نے کوئی کنسٹرکشن کرنا ہے یا گھر میں رینویشن کے حوالے سے آپ کا ایکسپینسز اس ہفتے تھوڑا بہت بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا اس ہفتے دوستوں سے، رشتہ داروں سے کوئی بھی آپ بحث و مباحثہ نہ کریں، کسی بھی قسم کے مذہبی بحث سے یا سیاسی بحثوں سے آپ بچیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور تھرڈ چیز یہ کہ آپ اپنے سارے معاملات، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات تک، کوئی بھی معاملہ آپ کسی تھرڈ پرسن سے بالکل شیئر مت کریں، چاہے وہ آپ کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر کوئی دوست ہوتا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے جس سے آج آپ سب کچھ شیئر کریں کل وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ تو اپنے نجی زندگی میں کسی کو بھی شامل مت ہونے دیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو خود ہی تک محدود رکھے تو بہتر ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو جب تک آپ کا کوئی بھی بزنس کامیابی کی حد تک نہ پہنچے، کوئی بھی کسی سے بھی مت شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہر کوئی دوست نہ ہو اور ہر کوئی آپ کو محبت کی نظر سے نہ دیکھے، جیلسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں حسد ہوتا ہے، اور حسد اور بخل انسان کو کھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی اسٹیپ لیں گے، کوئی بھی نیا قدم اٹھائیں گے تو کسی کو بھی جب تک کامیاب نہ ہوں گے کسی سے شیئر مت کیجیے گا۔
اور مالی لحاظ سے چیزیں بالکل دوبارہ میں کہوں گی بہتر ہونے جا رہی ہیں. آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے، لازمی آئیں گے، اور آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس ہفتے بنسبتاً پچھلے ہفتے کا. اس ہفتے آپ کا تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسز ہو رہا ہے، اور بچوں کے تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے آپ کوئی سٹیپ لیں گے جو وہ ایک سالڈ سٹیپ ہوگا، ایک اہم فیصلہ آپ کرنے والے ہوں گے. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے جن کو جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے ان کو بہت زیادہ اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کوشش کیجیے گا آپ مساج کیا کریں، اپنے گھٹنوں کا، کمر کا، جوڑوں کا مساج کریں گے تو اس سے آپ کو ریلیف بھی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے درد میں بھی کمی آ جائے گی. تو آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات و پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بعد از نماز ظہر اور عصر کے درمیان یا اس بعد از نماز ظہر اور عصر کے بعد آپ سورہ فیل کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام حاجات روا ہو جائیں گے. اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس. اس ہفتے آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان ذمہ داریوں میں پورا اتریں گے اور کامیاب بھی رہیں گے. اس ہفتے آپ کو آپ کے تقریباً تمام معاملات میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کی نجی معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہو یا بزنس کے معاملات ہو. اس ہفتے آپ کو اپنے تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ کے الفاظ سے کسی کا دل نہ دکھے، اسپیشلی آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کے پارٹنر، اس کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. ورنہ ازدواجی زندگی میں اس ہفتے آپ کو نہایت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور کوشش کیجیے گا پارٹنرشپ کسی سے نہ کریں. اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بالکل پارٹنرشپ نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. اور پازیٹیو سوچیں، نگیٹیوٹی کو دور رکھیں. پازیٹیو سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے. اور اس ہفتے آپ کو بیرون ملک سے پیسے بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور لازمی ان ایکسپیکٹڈ طور پر بھی پیسے آ سکتے ہیں، اور جاب کی جگہ پر آپ کو پروموشن بھی مل سکتی ہے. لیکن کچھ چیلنجز کا آپ کو اس ہفتے سامنا بھی کرنا پڑے گا. وہ چیلنجز کیا ہیں اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیلنجز جو آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے گا صدقہ دیں اور رب کریم سے دعا کریں تو انشاءاللہ پروردگار آپ کو تمام چیلنجز میں، تمام جو آپ کی زندگی میں چتونیاں آ رہی ہے اس میں آپ کامیاب رہیں گے. آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی گھر سے نکلتے ہوئے ایک مرتبہ تو لازمی آیت الکرسی کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر باہر نکلے اپنے اوپر پونک ماریں گے تو پھر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو ہر معاملے میں آپ کامیاب رہیں گے. اپنی تمام دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اب زوڈیک کا آخری گھر برج حوت پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کو جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہیں. اولاد کی طرف سے ان کو بہت زیادہ اچھے اور پازیٹیو ان کو رسپانس مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں آپ بہت ہی زیادہ اہم اور کامیاب فیصلہ لینے جا رہے ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا. اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا اپنے اخراجات کو آپ کنٹرول میں رکھیں. اس ہفتے آپ کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی آپ کے گھر آ سکتا ہے یا آپ کو کسی کی دعوت میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ یا کوئی آپ کے گھر دعوتیں آئیں گے جس سے آپ کے ایکسپینسز کافی زیادہ بڑھیں گے. اور ہو سکتا ہے کسی میڈیکیشن کے لیے، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد کے لیے ہوں، اسپیشلی آپ کے ماں باپ کے لیے میڈیکیشن کا خرچہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ازدواجی زندگی آپ کی بہت زیادہ بہتر رہے گی. انڈرسٹینڈنگ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں پہلے سے کافی زیادہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جو مخالفین ہیں
جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ نیچا لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تک ہار کے بس پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ پروردگار سے، روحانیت سے جتنا بھی قریب رہیں گے، آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن دم توڑتے رہیں گے۔ اور کوشش کیجیے گا آپ بھی مخالفین کو پیچھے ہٹانے میں آپ تو کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کوئی نیا مخالف آپ بالکل اپنے ساتھ کسی کو مت کیجیے گا۔ کسی مخالفین کو اتنا آپ پرووک نہ کریں کہ وہ آپ سے دشمنی پہ اتر آئے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ، یہ آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے، آپ بالکل کامیاب رہیں گے۔ صحت آپ کی بہت زیادہ اچھی رہے گی اس ہفتے۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی نئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، تو آپ نے اپنی تمام حاجات، خواہشات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورہ واقعہ کی تلاوت، جو کہ بہت زیادہ رزق و روزی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت نماز عشاء کے بعد آپ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس ہفتے کی اہم پیشن گوئیاں تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔